صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ شعر نمبر 56 کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے کو اور عظمت شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ شعر دیکھ لیں۔ کأنہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو آپ اپنی عظمت کی وجہ سے اکیلے ہوتے ہوئے بھی ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ آپ لشکر میں ہیں اور خادموں کے ساتھ ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ کانہ گویا کہ وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فردن یکتا ہیں، اکیلے ہیں، جلالہ عظمت شان میں، عسکر کہتے ہیں لشکر کو، ہینا جس وقت، تلقاہو آپ ملاقات کریں گے ان سے، وفی حشمی، حشم نوکر چاکر وغیرہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ غصہ کرتے ہیں، تو عام طور پہ انسان نوکروں اور ملازمین کے بارے میں ہی انسان غصہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اسی کو حشم کہہ دیا جاتا ہے، مطلب نوکر چاکر وغیرہ۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ہم نے یہاں سے اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے۔ ہی نہ تلقاہو، تو ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ، یعنی جو آپ میرے مخاطب ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ آپ کی بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت شان میں یکتا اور اکیلا اور منفرد پائیں گے، گویا کہ وہ لشکر میں ہیں یا پھر وہ گویا کہ اپنے نوکر چاکر اور ملازمین کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں جو ایک فوج کا جرنیل ہوتا ہے، جب وہ اپنے لشکر کے اندر ہو اور ایک اس کا بڑا بھاری بھرکم لشکر ہو تو اس کا ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے، ایک اس کی عظمت شان ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کے ساتھ اس کے ملازمین ہیں، اس کے خدام ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے متعلقین ہیں، وہ پورا قافلہ جا رہا ہو تو اس کا بھی ایک بڑا رعب ہوتا ہے اور ایک عظمت شان ہوتی ہے۔ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت شان کے لیے، اپنے رعب و دبدبے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، کہ اگر لشکر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خدام، آپ کے معاونین، آپ کے محبین، آپ کے تعاون کرنے والے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان میں اکیلے اور منفرد ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لشکر ہو یا نہ ہو، کوئی خادم ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت شان کے اندر، اپنے رعب و دبدبے کے اندر، اپنے مقام اور مرتبے کے اندر منفرد ہیں، اکیلے ہیں اور یکتا ہیں۔ حتیٰ کہ لشکر ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو کفار و مشرکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ اکیلے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے لشکر ہونے کی صورت میں ہوتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 57 میں حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس موتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کہ سیپی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدنی منطق منہ ومبتسم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس موتی کی طرح ہے جو سیپی میں چھپا ہوا ہے، وہ موتی جو زبان مبارک سے ظاہر ہوا اور جو دندان مبارک سے برآمد ہوا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کانما گویا کہ، اللؤلؤ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، المکنون جو چھپا ہوا ہو، صدف سیپی، وہ جو موتی ہوتا ہے نا سمندر کے اندر، سیپی کے اندر، اس موتی کو کہا جاتا ہے لؤلؤ مکنون۔ میم معدن، معدن کہتے ہیں کان کو، جیسے ہوتی ہے نا سونے چاندی کی کان ہوتی ہے، جہاں سونے کی کان ہوتی ہے وہاں سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے وہاں سے چاندی نکلتی ہے۔ اسی طریقے سے منطق، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا، بولنا بھی ہوتا ہے اور بولنے کی جگہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ بولنے کی جگہ مطلب یہ ہے کہ منہ مبارک، گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے وہ بولنے کی ایک کان ہے جہاں سے ایک خوبصورت ترین الفاظ یہ باہر نکلتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مبتسم، تبسم مسکرانے کی جگہ،
یعنی کہ دندان مبارک، جو دانت ہوتے ہیں نا، یہاں سے انسان مسکراتا ہے تو دانت نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک ہیں وہ تبسم کے کان ہیں، یہاں سے جو الفاظ ہیں وہ ایسے الفاظ برآمد ہوتے ہیں جو کہ گویا کہ اس موتی کی مثل ہیں، وہ موتی جو کہ صدف یعنی سیپی کے اندر محفوظ ہو۔ یہ الفاظ کا کچھ ترجمہ ہو گیا، باقی اس کی تھوڑی سی مزید تشریح بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس موتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو موتی صدف یعنی سیپی کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھیں جو موتی سیپی کے اندر محفوظ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ در یتیم ہوتا ہے۔ در یتیم یعنی وہ اکلوتا موتی جو کہ سیپی کے اندر پایا جائے، اس در یتیم کا درجہ اور اس کی قیمت وہ دیگر موتیوں سے زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر ان موتیوں سے جو کہ ایک سیپی سے دو دو تین تین یہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام مبارک ہے وہ اس موتی کی طرح ہیں جو صدف یعنی سیپی کے اندر محفوظ ہو، اس پر کسی قسم کا گرد و غبار نہ لگا ہو۔ تو دیکھیں موتی کے بارے میں جو مکنون کہا نا یہاں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اسی لیے فرمایا کہ چونکہ وہ جو سیپی ہے اس کے اندر موتی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کوئی گرد و غبار نہیں لگتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام مبارک ہے یہ بھی کلام میں خوبصورتی میں اور بیہودہ اور لغویات باتوں سے بالکل اسی طریقے سے پاک ہے جس طریقے سے وہ جو موتی ہے جو کہ سیپی کے اندر پاک اور محفوظ ہوتا ہے گرد و غبار سے۔ پھر جس طریقے سے جو موتی سیپی کے اندر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام مبارک ہے وہ بھی خوبصورتی اور صفائی میں موتی کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے موتی چمکدار ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں گویا کہ کلام مبارک ایک بولنے کی کان سے نکل رہا ہے، یہ ایک تبسم اور مسکرانے کی کان سے برآمد ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت دانتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ادا ہوتے ہیں جو کہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔